بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو جیسے جیسے وہ وضو کے اعضاء کو دھوتا جاتا ہے تو ان اعضاء کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ وضو کے ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں، انسان کے اعضاء سے گر جاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے ساتھ جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں صغائر تو وہ گر جاتے ہیں۔ اسی طرح منہ دھوتا ہے، آنکھوں کے، ناک کے، منہ کے، یہ سارے کے سارے جو گناہ ہوتے ہیں ان چیزوں سے سرزد ہوئے تھے وہ سارے دھل جاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک قول مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لوگوں کے گناہ دیکھ لیا کرتے تھے جب وہ وضو کر رہے ہوتے، اور ان کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ اس کے کون کون سے گناہ دھل رہے ہیں، کون کون سے گناہ گر رہے ہیں اس کے وضو کرنے کی وجہ سے۔ اب عام طور پہ کچھ لوگ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی دلیل میں محمد احمد نقشبندی بریلوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہے، اتقوا فراست المسلم فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ جو بات کہی جاتی ہے اس کی صحیح سند امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک نہیں پہنچتی۔ ایسی سند اتنی قوی اور مضبوط نہیں ہے کہ جس کے طور پہ یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ واقعی ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ گناہوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے بھی یا نہیں ہے، جیسا کہ مولوی صاحب نے دلیل دی کہ ممکن ہے، اللہ کے نور سے مومن دیکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ اب ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے کتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے اپنی مخلوق سے۔ ستار العیوب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عیبوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایک مشہور واقعہ ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آئی، لوگوں کو جمع کیا، بارش کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اس مجلس اور محفل کے اندر ایک ایسا شخص گنہگار موجود ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے، اس مجلس کے اندر ہوتے ہوئے میں اپنی رحمت کی بارش نہیں برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ابھی عوام کی طرف متوجہ ہوئے ہی تھے کہ وہ جو شخص تھا جو گنہگار تھا اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ اللہ اس محفل میں مجھے رسوا نہ کر، آئندہ سے میں اس چیز سے توبہ کرتا ہوں، تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک یہاں سے وہ شخص نہیں جائے گا تب تک بارش نہیں آئے گی، جبکہ اس پورے مجمع میں سے کوئی بھی شخص باہر نہیں گیا، کوئی شخص اٹھا بھی نہیں ہے، تو نے بارش کی رحمت کی بارش نازل فرما دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے مجھ سے توبہ کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ وہ بندہ کون تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں اپنے بندوں کے جو عیب ہوتے ہیں ان کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے سامنے اس بندے کو فاش نہیں کیا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے باوجود بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لوگوں کے گناہ دکھائی دے جاتے ہیں؟ یہ تو مثالوں کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دکھاتے ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اچھا گمان اچھی عبادت ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ ان بعض الظن اسم، بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ جو برے گمان ہوتے ہیں۔
یعنی کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا بغیر ثبوت کے، اس چیز کو گمان کہتے ہیں۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سوچنا، کسی مسلمان کے بارے میں اچھا سوچنا، یہ اچھی عبادت ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب لوگوں کے گناہ دیکھ لیا کرتے تھے ان کے بقول، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں اچھا سوچیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو شخص جس کی برائی جانتا ہے، برائی جاننے کے باوجود وہ کسی کے بارے میں حسن ظن کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو گویا کہ وہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے حسن ظن والی حدیث ان کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ باقیوں کے لیے ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس عبادت سے اور اس نیکی سے محروم تھے کہ جو حسن ظن والی نیکی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو شخص جانتا ہو، لوگوں کے راز جانتا ہو، لوگوں کی برائیاں جانتا ہو، اس کے باوجود حسن ظن رکھے۔ حسن ظن کا حکم تو اس کے لیے ہے جس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اب جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لوگوں کے گناہوں کو، تو وہ کیسے حسن ظن رکھ سکتا ہے؟ تو لہٰذا کسی بھی طریقے سے بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے اقوالات اور اپنے بڑوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس بات کا دفاع کرتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔